الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم احباب گرام قدر، جو دنیا میں آیا جانے کے لیے آیا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن کریم میں فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کل من علیہا فان، جو بھی تمہیں زمین پہ نظر آتا ہے یہ سارے کا سارا فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات رب کائنات کی ہے جو بڑی عزت والا ہے، بڑی تکریم والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ اس کے سوا باقی سب کچھ کو فنا ہے۔ جو دنیا میں آیا مرنے کے لیے آیا، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت نے تمہیں آن پکڑنا ہے اگرچہ کتنے بھی مضبوط قلعوں میں بند کیوں نہ ہو جاؤ۔ مرنا اس سے بھی ہے جو ذلت و رسوائی کی موت مرا، دنیا سے اس نے بھی جانا ہے کہ جس کی موت پر زندگی بھی ناز کرتی ہے۔ رب کائنات قرآن مجید فرقان میں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَقُولُوا، نہ تم کہو، لمن واسطے شخص کے کہ یقتلو، جو قتل کر دیا گیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی جسے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا ہے اسے تم نہ کہو کیا امواتا، کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور یہ جو آیہ مبارکہ میں نے پہلے تلاوت کی تھی وہاں یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہنا، ایک ہوتا ہے کہنا نہیں بلکہ سوچنا، گمان کر لینا۔ بطور مثال اگر کوئی شخص ایک آنکھ والا ہے، آپ اس کو کانا کہیں بری بات ہے، آپ اس کو کانا نہیں کہتے مگر دل میں یہ ہے تو کانا نا، اگرچہ میں کانا نہ کہوں۔ اگر آپ ایک ہاتھ والے کو لنجا نہیں کہتے تو دل میں خیال کرتے ہے تو لنجا مگر میں نہیں کہتا۔ ایک ٹانگ والے کو آپ لنگڑا نہیں کہتے مگر دل میں خیال ہے کہ ہے تو لنگڑا مگر میں نہیں کہتا۔ مجھے منع کر دیا گیا کہ تو نے اس کی عزت نفس کا لحاظ رکھنا ہے، اسے کانا، لنجا، لنگڑا نہیں کہنا۔ ٹھیک ہے میں کہتا تو نہیں ہوں مگر ہے تو صحیح نا۔ اس برکہ میں جس کی میں نے ابھی تلاوت کی تھی، فرماتا والا یحسبن الذین، خبردار تم کہنا تو درکنار، گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ، دل میں بھی نہ لانا۔ کیا ولا یحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون۔ اس سے بڑھ کر زندگی کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے رب کے حضور رزق بھی کھاتے ہیں، جو زندگی کی دلیل ہے۔ مرا ہوا پانی نہیں پیتا، روٹی نہیں کھاتا، میرا اللہ فرماتا وہ رزق استعمال کرتے ہیں۔ یہ آیا برکہ اصولی اعتبار سے آج شوال کی کتنی تاریخ ہے؟ اصولی اعتبار سے 15 ہے، حکومت کے اعلان کے اعتبار سے 16 ہے۔ حقیقتاً آج کتنی تاریخ ہے؟ 15 تاریخ کو حضرت سیدنا حمزہ کا یوم شہادت ہے میدان بدر میں،
اور یہ آیا برکہ والا یا سبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، یہ احد کے شہداء کے لیے ہی نازل ہوئی تھی۔ دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، مگر وہ جانا کتنی عزت والا ہے کہ جس کی زندگی کی گواہی میرا اللہ دے رہا ہے۔ فرما رہا ہے کہ خبردار ان کو مردہ نہ کہنا، اگرچہ وہ قتل کر دیے گئے، اگرچہ ان کے خون آلود جسموں کو قبر میں دفن کر دیا گیا، مگر خبردار ان کو مردہ کہنا تو درکنار، میں اللہ تم کو حکم دیتا ہوں سوچنا بھی نہ ان کے مردہ ہونے کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ ولا یحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم یرزقون، ان کو ان کے رب کے حضور رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ان شہداء کے لیے آپ کا جی چاہے تو میری بات نہ مانیں، آپ کا جی چاہے تو میری بات نہ مانیں، اگر آپ کے پاس کسی بھی مفسر کی تفسیر ہے، آپ جس کو لائق کرتے ہیں، میں نہیں کہتا جی فلاں مذہب والا، فلاں مذہب والا، فلاں مذہب والا، فلاں مذہب والا، جس کو آپ چاہیں لائق کریں، اس کی تفسیر دیکھیں یہ آیا برکہ کن کے لیے نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی۔ سارے مفسرین بالاتفاق یہ بتاتے ہیں کہ یہ شہدائے احد کے لیے نازل ہوئی۔ سوچئے اگر میدان احد میں شہید ہونے والوں کو مردہ کہنا قرآن نے حرام قرار دیا، کہنا نہیں گمان کرنا، کہنا تو دور کی بات ہے نا، وہ تو دوسرے پارے میں ہے نا سورہ بقرہ میں کہ ان کو مردہ نہ کہو، یہاں فرمایا کہ ان کو گمان بھی نہ کرو۔ اگر ان نبی کے امتیوں کو مردہ گمان کرنا حرام ہے، پھر نبی کو مردہ کہنا کیسا ہوگا؟ پھر نبی کی زندگی کا معیار کیا ہوگا دنیا سے جانے کے بعد بھی؟ پھر کوئی آدمی کہے جن کو قبر میں دفن کیا گیا، ان کا جنازہ پڑھا گیا، تو شہداء کے ساتھ کیا کیا گیا ہے کہ ان کو قبر میں دفن نہیں کیا گیا؟ کیا میرے نبی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی؟ سب کچھ کیا ہے، مگر اب فرماتا خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، میں اللہ گواہی دیتا ہوں بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ اب بات تیری اعلیٰ ہے یا میرے اللہ کی اعلیٰ ہے؟ اللہ فرماتا ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ میدان احد کا یہ معرکہ سن 3 ہجری میں ہوا تھا، سن 2 ہجری میں۔ میدان بدر میں میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے 313 غلاموں نے کفار مکہ کے چکے چھڑا دیے تھے، 70 کے قریب کافر قتل کر دیے گئے تھے اور 70 کے قریب کافروں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میدان احد میں ذلت اور رسوائی کی شکست سے دوچار ہونے کے بعد اہل مکہ اس کا بدلہ لینے کے لیے روز و شب بےتاب تھے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ ان کا یہ گمان اور ان کا یہ خیال تھا، ان کی یہ بری نیت تھی کہ مدینہ طیبہ پہ حملہ کر کے اللہ یعوذ باللہ تعالی مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ 1 سال بھر وہ تیاری کرتے رہے، بڑا اسلحہ جمع کر لیا، ارد گرد کے قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا اور پھر بھرپور انداز میں حملہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کے جانب وہ چل پڑے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی نے صحابہ کے مشورے اور صحابہ کی خواہش کے مطابق میرے کریم آقا نے مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرنے کا پروگرام ترتیب دیا۔ چنانچہ مدینہ طیبہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر میدان بدر میں نہ میدان احد میں میرے کریم آقا رسول عربی اور کفار مکہ کا آمنا سامنا ہو گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے تشریف لے گئے، وہ ادھر سے آ گئے جس راستے سے میرے نبی گزر کے گئے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول رحمت کے وسیلہ جیلہ سے آپ سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ مدینہ طیبہ حاضری دیں، مسجد نبی شریفہ میں کھڑے ہو کر سامنے دیکھیں تو پہاڑ نظر آتا ہے، جبل احد نظر آتا ہے۔ آپ جس راستے سے بھی جائیں گے تو آپ جہاں گزر کے وہاں جائیں گے تو نظر آ جاتا ہے وہ جبل ریما، ایک ٹیلہ جدا نظر آتا ہے۔ چونکہ ایک طویل عرصہ گزر گیا، تقریباً 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اس واقعہ کو وقوع پذیر ہوئے۔ آج کتنا ہے بلا سن 1442، اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ سن 3 ہجری کا۔ یہ 3 ہجری کا 1439 سال ہو گئے، کیونکہ وہاں تعمیرات کی وجہ سے تغیر آ گیا، تبدیلی آ گئی، پہاڑوں کا سلسلہ اب وہ نہیں رہا جو زمانہ میں تھا۔ طریقہ صورتحال وہاں یہ تھی کہ ادھر بھی پہاڑ ہے جبل احد،
ادھر بھی پہاڑ ہے جبل احد، ایک درہ ہے یعنی گزرنے کا راستہ ہے، ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ ہے، درمیان میں گزرنے کی راہ ہے۔ میرے کریم آقا جب میدان میں تشریف لائے تو اصول حرب کے مطابق، جنگ کے طریقہ کار کے مطابق میرے کریم آقا نے محسوس فرمایا کہ میں اور میرے ساتھی ادھر منہ کر کے لڑائی کر رہے ہوں گے، ادھر سے کافر ہمارے مد مقابل، ہم کافروں کے مد مقابل، عقب پچھواڑے سے ایک جگہ ایک درہ خالی ہے، ادھر سے کچھ لوگ آ کر عقب سے پچھواڑے سے ہم پر حملہ کر سکتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، پہاڑ کے اوپر سے چکل کاٹ کر آ جائیں گے، ادھر سے آ کر حملہ کر دیں گے، یوں ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ اس حکمت عملی کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مشرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن جبیر، یہ زبیر نہیں ہے، زے کے ساتھ نہیں ہے، جیم کے ساتھ ہے، عبداللہ بن جبیر، جیم بے یہ اور رے، جبیر، عبداللہ بن جبیر کی زیر سرکردگی 50 تیر اندازوں کو حکم دیا تم اس کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ، یہ درہ یہ درمیان والا راستہ جو ہے تمہیں نظر آئے گا، اگر عقب سے پچھواڑے سے کافر حملہ کرنا چاہیں تو تم تیروں کے ساتھ ان کے منہ توڑ دینا، ادھر سے حملہ نہ ہونے پائے، اور سامنے آنے والے کفار کو ہم خود سنبھال لیں گے۔ اور میرے کریم آقا نے تاکید فرماتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا، اگر تم دیکھو کہ فتح و نصرت نے ہمارے قدم چوم لیے جیسا کہ اللہ فرمائے گا، دیکھو کہ ہم کامیاب ہو گئے، تم پہاڑ سے نیچے نہ اترنا، یہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اور اگر تم یہ دیکھو خدا نخواستہ اس کے برعکس ہوا، ہم سارے کے سارے شہید کر دیے گئے ہیں، جنگل کے درندے ہمارے جسموں کو بمبوڑ رہے ہیں، وہ مردار خور پرندے چیلیں گدھ وغیرہ وہ ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، تم پھر بھی اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترو گے جب تک میری طرف سے تمہیں حکم نہ پہنچے۔ میرے کریم آقا نے کو تاکید فرمائی اور پہاڑی پہ چڑھا دیا، کفار مکہ کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، اللہ کے شیروں نے کفار مکہ کے چکے چھڑوا دیے، ذلیل ہو گئے، یہ میدان جنگ سے بھاگ گئے، ان کے ساتھ خواتین تھی وہ بھی بھاگ گئیں، میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھوں رہا، اور مسلمانوں نے اب ان کے چلے جانے کے بعد مال غنیمت کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ کافروں کا ایک دستہ 2 جرنیلوں کے تحت، جن میں ایک کا نام تھا اکرمہ بن ابی جہل اور دوسرے کا نام تھا خالد بن ولید، یہ دونوں تجربہ کار قسم کے جرنیل تھے، انہوں نے کافروں کا ایک دستہ اپنی زیر کمان اس پہاڑی درے کی جانب منتقل کر دیا تھا اور ادھر سے حملہ کرنا چاہا تھا۔ کئی مرتبہ انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر تیر اندازوں نے ان کے دانت کھٹے کر دیے، ادھر سے نہیں آ سکتے تھے، جب ادھر سے آتے اوپر سے 50 تیر اندازی کرتے اور ان میں سے کوئی بھی درے سے بچ کر باہر نہیں جا سکتا تھا۔ ادھر میدان احد میں جب کفار کو شکست فاش ہوئی، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، تو یہ پہاڑ کی چوٹی پر جو موجود افراد تھے، صحابہ تھے، یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے خیال کیا اب ہم نیچے ہوتے چلتے ہیں کہ سارے کا سارا میدان تو مسلمانوں کے آتا ہے، کافر تو کو دور دور تک نظر نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو یاد دلایا کہ دیکھو رسول رحمت نے تم کو منع فرمایا تھا، جب تک حضور کی جانب سے پیغام نہ آئے تم یہیں ٹھہرے رہو گے۔ بعض لوگوں نے اپنے دھیان میں عرض کیا، نہیں عبداللہ، دراصل حضور کا مقصد یہ تھا کہ کافروں کو شکست ہونے تک یہاں ٹھہرنا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا تھا۔ خیر گو مگو کی حالت میں چند ایک کے سوا باقی سارے پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید طاق پہ تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ کب یہ گھاٹی خالی ہوتی ہے ہم حملہ کریں۔ ان مسلمانوں کے گھاٹی سے اتر آنے کے بعد، وہ چوٹی سے اتر آنے کے بعد چند ایک مجاہدین وہاں رہ گئے تھے، انہوں نے بھرپور حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا اور عقب سے حملہ کر دیا، اور پھر مسلمانوں میں سے 70 کے قریب مسلمان مرتبہ شہادت پا گئے۔ میرے کریم آقا رسول عربی بھی زخمی ہوئے۔ ان شہداء میں ایک یہی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 دن پہلے شرف ایمان سے مشرف ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ نے 3 دن پہلے ایمان کا اعلان کیا، حضرت فاروق اعظم نے 3 دن بعد ایمان کا اعلان کیا۔
مورخین اور سیرت نگاروں کے نزدیک، ارباب سیرہ اور مورخین کے نزدیک حضرت فاروق اعظم بعد نے 5 اور بعد نے لکھا کہ 6 سن نبوی میں آپ نے اسلام قبول کیا ہے، یعنی حضور کو اعلان نبوت فرمائے 5واں یا 6واں سال تھا جب فاروق اعظم نے اعلان نبوت کے بعد حضور کے 5ویں 6ویں سال بعد ایمان قبول کیا ہے۔ اور حضرت عمر کے ایمان قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی عددی تعداد 40 ہوئی تھی، یعنی حضرت عمر جب مسلمان ہوئے نا، اس سے پہلے 39 5 یا 6 سال کا عرصہ بیت گیا تھا میرے نبی کو اعلان نبوت فرمائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم کے بعد اعلان اسلام کر رہے ہیں، تو آپ بھی اسی سال یعنی سن 5 یا 6 نبوی کو آپ بھی شرف ایمان سے مشرف ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا حمزہ میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی چچا بھی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ خاتون کی چچا کی بیٹی کے بیٹے ہیں، ادھر سے بھی رشتہ ہے، ادھر سے بھی میرے نبی کے سگے چچا ہیں، اور حضور کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ حضرت ثویبہ نے حضور کو بھی دودھ پلایا تھا اور حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ اعلان نبوت فرمانے سے قبل بھی حضرت حمزہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، یوں کہیے جس طرح ایک دوستی اور یارانہ ہوتا ہے، کیونکہ تقریباً دونوں ہم عمر تھے، حضور اور حضرت حمزہ تقریباً ہم عمر تھے، اور ان کا تعلق چچا اور بھتیجوں والا نہ تھا بلکہ 2 دوستوں جیسا تعلق تھا۔ حضرت حمزہ اپنے پورے قبیلہ بنو ہاشم میں بڑی عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، تنومند جوان تھے، رنگ سرخ و سفید تھا، بہادر تھے، پہلوان تھے، کشتی لڑا کرتے تھے، تیغ زنی میں یعنی تلوار چلانے میں، نیزہ چلانے میں، تیر اندازی میں اپنا ثانی رکھتے تھے، یعنی وہ ساری چیزیں جو اہل عرب کے ہاں باعث فخر ہوا کرتی تھیں، وہ چیزیں حضرت حمزہ کے اندر پائی جاتی تھیں۔ آپ کی عادت تھی تقریباً روزانہ، بہت کم ناگا ہوتا، تقریباً روزانہ اپنا وہ شکاری کمان، نیزہ اور تیر تلوار لے کر جنگل بیابان کی جانب نکل جاتے، اور جنگل کے جانوروں کا جس طرح یہ ہرن ہے، باراسنگا ہے، نیل گائے ہے وغیرہ، ان کا شکار کرتے، شکار کر کے وہ شکار کا جانور لے کے آتے، گھر نہیں جاتے، سیدھے صحن حرم میں حاضر ہوتے، جانور کو شکار کو ایک طرف رکھتے، ذبح شدہ جانور کو طواف کعبہ کرتے، طواف کعبہ کرنے کے بعد وہ جانور اٹھا کے اپنے گھر آتے، اب اس جانور کے یعنی ٹکڑے کیے جاتے، گوشت بنایا جاتا اور سارے قبیلہ کے گھروں میں اس کو تقسیم کر دیا جاتا۔ یہ آپ کا ایک معمول تھا، ایک عمل تھا، سخاوت آپ کے اندر بہت پائی جاتی تھی۔ وہ یوں کہیے کہ بنو ہاشم کے اکثر گھروں میں جو سالن پکتا تھا حضرت حمزہ کے گھر سے جاتا تھا، لوگ منتظر ہوا کرتے تھے، معمول کے مطابق یہ روزانہ ایسے کیا کرتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت حمزہ شکار کے لیے گئے، اللہ کو یہی منظور تھا، واپس آئے تو شکار کوئی بھی نہ آج ملا، ایسے بھی تو ممکن ہوتا کس دن مل گیا کس دن نہ ملا، آج شکار نہیں ملا تھا۔ جب یہ واپس آئے تو آپ کا گھر کدھر تھا، میری بات سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو محل وقوع کا ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول عربی کے وسیلہ جی اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حرم شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ صفا مروہ کی سعی جدھر کی جاتی ہے، صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، اس طرف آپ جائیں گے تو دائیں جانب صفا ہے اور بائیں جانب مروہ ہے، ادھر سے ادھر کو جاتے ہیں، ادھر سے ادھر کو آتے ہیں، یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے۔ کیونکہ جدید تعمیر کی وجہ سے وہ سب کچھ ہیئت قضائی بدل چکی ہے، وہ حضرات جو سن 2000 سے پہلے صفا مروہ کی سعی کے لیے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جنہوں نے حاضری دی ان کو علم ہوگا، صفا پہاڑی کے قریب ہی باب ارقم تھا، یہ وہ جگہ تھی یہاں حضرت ارقم بن ابی ارقم کا گھر تھا۔ صفا پہاڑی کے اوپر عبداللہ بن جدعان کا گھر تھا،
جب آپ صفا سے مروہ کی جانب جائیں گے پھر آپ کو دروازے کچھ ملیں گے، باب بنی شیبہ، آپ کو ملے گا باب بنو ہاشم، آپ کو ملے گا باب النبی، یعنی یہ دروازے ادھر، مراد یہ کہ یہ محلے اس جانب تھے۔ اگر آپ اس صف سے باہر نکلتے ہیں، صفا مروہ سے باہر، آج کل جو سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں الیکٹرانک، آپ ان کے ذریعے اوپر جاتے ہیں تو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آتا ہے، اس کا نام ہے جبل ابو قبیس، اس کے اوپر بھی مکانات ہیں۔ جبل ابو قبیس کی جانب آپ منہ کریں گے تو آپ کے الٹے ہاتھ، لیفٹ ہینڈ، الٹے ہاتھ، بائیں ہاتھ، آپ کو ایک مکان نظر آئے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ میرے نبی کی ولادت ہوئی تھی، وہ مکان جو ہے نا مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی الٹی جانب واش رومز بنے ہوئے ہیں، واش رومز کے پیچھے جو سفید جگہ ہے یہی بنو ہاشم کا قبیلہ آباد تھا، وہ یہیں رہا کرتے تھے، بنو ہاشم والے اس جگہ رہتے تھے۔ ادھر سے ہی حضرت حمزہ اندر داخل ہوئے ہیں، جب شکار سے واپس آئے تو ادھر سے اندر داخل ہوئے، تو پھر کہاں سے گزر کے جانا تھا آپ نے؟ صفا اور مروہ کے قریب سے، تو راستہ جو تھا وہ صفا پہاڑی کے قریب سے تھا، ادھر سے اندر کو آنا تھا۔ اور میں بتا چکا کہ کوہ صفا کی چوٹی پر عبداللہ بن جدعان کا گھر تھا، پہاڑوں پر آج بھی وہاں بہت سارے گھر آپ کو مل جائیں گے۔ جو میں نے کہا نا کہ جو 2000 سے پہلے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً وہ مکہ مکرمہ آباد ہی پہاڑیوں پر ہے، آج کل تو خیر پہاڑیاں ہٹا دی گئی ہیں، تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ عبداللہ بن جدعان کا گھر اوپر تھا۔ حضرت حمزہ جب اس کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے، نیچے گھر کن کا تھا؟ حضرت ارقم کا، حضرت ارقم بن ابی ارقم کا گھر نیچے تھا، عبداللہ بن جدعان کا گھر اس پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ تو چوٹی پر، پہاڑ کی چوٹی پر گھر کے کمرے کی کھڑکی کو کھول کر ان کی لونڈی کھڑی تھی، نوکرانی کھڑی تھی کھڑکی میں، یہ منتظر تھی حضرت حمزہ کی۔ حضرت حمزہ جو شکار کر کے لاتے لوگوں کے گھروں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ جب حضرت حمزہ اس کے قریب سے گزرے نا، اس مکان جو اوپر مکان ہے نیچے سے راستہ گزرے نا، تو اس لڑکی نے آواز دے کے کہا حمزہ، آپ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ اہل عرب عموماً کنیت سے دوسرے کو پکارتے تھے، نام لے کر نہیں، جس طرح آپ کہتے جی شاہ جی کیا حال ہے، چودھری صاحب کیا حال ہے، میاں صاحب کیا حال ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ ان ناموں سے بلاتے ہیں تو وہ کنیت سے بلاتے تھے۔ ابو عمارہ اور ابو یعلا یہ دونوں آپ کی کنیت تھی۔ اس نے کہا کہ ابو عمارہ خالی ہاتھ آئے ہو، الٹا آر بھی اپنے دامن میں لے کے آئے ہو۔ آر کا معنی شرمندگی، تجھے آر نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی، شرمندگی نہیں آتی، یعنی تانا کسی کو دینا، وہ بھی اپنے دامن میں لے کے آئے ہو۔ حضرت حمزہ رک گئے، چل گئی یہ جملہ تو نے کیا کہا؟ یعنی ایک نوکرانی لونڈی ہوتی ہوئی میں اپنے خاندان میں ایک نامور شخص ہوں، تو نے مجھے یہ جملہ کہا، تو نے جملہ کس طرح کہہ دیا؟ وہ کہنے لگی کہ شکار تو کوئی بھی کر کے تم نہیں لائے ہو۔ ہاں شکار آج ہاتھ نہیں آیا۔ آر کیا ہے؟ وہ رو پڑی۔ آپ متاسف ہونا کہ کیا سبب ہے تیرے رونے کا؟ یہ غریبوں کی، بے نواؤں کی، مصیبت زدوں کی مدد بھی تو کیا کرتے تھے نا، کیا سبب ہے رونے کا؟ تجھے کسی نے کچھ کہا؟ کہنے کہ مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن تیرے بھتیجے کو بہت کچھ کہا ہے۔ میرے نبی کا نام لے کے کہنے لگی عمر بن حشام، یہ خبیث آدمی ابو جہل ہے، ابو جہل کا نام عمر بن حشام ہے، یہ بھی قریش سے تعلق رکھتا ہے، قریش کی شاخ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا ہے ابو جہل، اور قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے میرے نبی اور حضرت حمزہ۔ ایک ہی قبیلے کی شاخ بنو مخزوم ابو جہل، اسی قبیلے کی شاخ بنو ہاشم میرے نبی۔ حضرت حمزہ بھی اسی سے ہیں، میرے نبی کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ وہ نہیں ہے عمر بن حشام مخزومی؟ ہاں کیا ہوا؟ اس سے آج تیرے بھتیجے کو بہت گالیاں بکی، بہت بکواس بکی، اور وہ بیچارے چپ چاپ سر جھکا کر اس کی گستاخیوں کو سنتے رہے۔ اور جب اس خبیث سے عمر بن حشام نے، اس وقت اس کو عمر بن حشام ہی کہتے تھے، ہم اس کو ابو جہل کہتے ہیں، جب اس خبیث عمر بن حشام نے دیکھا یہ تو میرے آگے بولتا ہی نہیں ہے، اس سے تو سر جھکا لیا، پھر اس نے ان کو مارنا شروع کر دیا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے، اور وہ چپ چاپ وہاں سے اپنے گھر کو چلے گئے۔ دراصل جو مظلوم ہوتا ہے دکھ اسی کو مظلوموں کا ہوا کرتے ہیں۔
امیر کو کیا پتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے؟ یہ لونڈی تھی نا، اس بیچاری کے ساتھ جو بھی سلوک ہوتا ہوگا پہلے یا کیا، اس کو پتا تھا کہ جو مجبور ہوتا ہے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، اسی لیے اس کی رونا آ گیا تھا۔ وہ کہتے سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام 61 سالی کے ایام میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے کہا کہ یوسف تم تو اتنے زیادہ خزانوں کے مالک ہو، غلہ تقسیم کرتے ہو لوگوں میں، تم خود پیٹ بھر کے کیوں نہیں کھانا کھاتے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گا پھر بھوکوں کا احساس ختم ہو جائے گا، بھوک کیا ہوتی ہے، پھر مجھے بھوکوں کا خیال نہ ہوگا، خود پیٹ بھر کے نہیں کھاتا کہ مجھے احساس ہو بھوک کیا ہوتی ہے۔ یعنی جو غریب ہوتا ہے، غریبی سے گزرا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ غریبی کیا ہے۔ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونے والے کو کیا پتہ کہ غریبی کے چیز کا نام ہے۔ لونڈی تھی، رونے لگی، اس سے بتایا، حضرت حمزہ نے سنا تو غصہ میں بکھر گئے، غصہ میں آ گئے۔ معمول کیا تھا، آج تک عادت تھی کہ جب بھی جنگل سے واپس آئے ہیں سیدھے اپنے گھر نہیں گئے، صحن حرم میں آئے ہیں، شکار کے جانور کو وہاں رکھا، حرم کعبہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد اپنے گھر کو جاتے تھے، اس سے پہلے گھر کو نہیں جاتے تھے۔ وہ عبادت کے لیے طواف کعبہ کر کے پھر گھر کو جاتے۔ آج بھی طواف کعبہ کی نیت کے ساتھ ہی صحن حرم کی جانب آنا چاہتے ہیں، مگر لونڈی نے پہلے ہی روک کر کوہ صفا کے قریب یہ سارا واقعہ پیش کر دیا، تو اب غصہ میں بفر گئے، سیدھے حرم کعبہ کا طواف کرنے کی بجائے اس کے عقب میں، جدھر آج دروازہ ہے، اس کے عقب میں تقریباً ایک حویلی تھی جس کو دار الندوہ کمیٹی گھر کہتے تھے، میٹنگ ہاؤس آپ کہہ لیں۔ یہ ایک حویلی بنی ہوئی تھی، وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ قریش مکہ اور دوسرے لوگ یہاں آ کر سارا دن بیٹھے رہتے، بڑے بڑے جو سردار سنادیر قسم کے ہوتے، کھانے پکتے، شرابیں پی جاتی، مشورے ہوتے، ہنسی کھیل ہوتی، یعنی وہ وقت گزارنے کے لیے یہاں بیٹھا کرتے تھے۔ میٹنگیں ساری یہیں ہوتی تھی، جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا اسی جگہ ہوا کرتا تھا۔ یہ فارغ رہا کرتے تھے، کام کاج نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے غلام، ان کی لونڈیاں وہ بکریاں چراتی، کام کاج وہ کرتی تھی، یہ فارغ رہتے تھے۔ کئی غلام تھے، 10 20 ایک آدمی کا غلام ہے، سارے غلام کام کر رہے ہیں، یہ چودھری سب گھر میں بیٹھے ہیں یا دار الندوہ میں آئے بیٹھے ہیں۔ ابو جہل روزانہ دار الندوہ میں آ جایا کرتا تھا، دوسرے بھی دار الندوہ میں آتے اور یہاں بیٹھ کر گپے ہانکتے۔ حضرت حمزہ سیدھے دار الندوہ میں چلے گئے، حرم کعبہ کا طواف آج نہیں کیا، شکار تو تھا ہی کچھ نہیں۔ دار الندوہ میں آئے تو جو حال بنا ہوا تھا، اس کے دروازے میں کھڑے ہوئے تو کمان پر ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے اور بڑے غصے کے ساتھ ابو جہل کی جانب دیکھا، تو آپ کو دیکھ کر قدرے مسکرانے کے انداز میں چودھری جو بنا بیٹھا تھا حضرت سیدنا حمزہ کو کہنے لگا، ابو عمارہ کس انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں، خیریت، آگے آ جائیں۔ حضرت سیدنا حمزہ نے جواب دے دیا، آگے بڑھے اور پوری قوت کے ساتھ اپنا کمان اس بدبخت کے سر پر دی مارا، اس کا سر پھٹ گیا۔ اب اس کے قبیلے بنو مخزوم کے افراد وہاں موجود تھے، وہ جلدی اٹھے اور حضرت حمزہ کے ساتھ الجھنا شروع کر دیا۔ یہ بدبخت ابو جہل بڑا مکار انسان تھا، ان کے نزدیک دانا تھا مکار۔ اس سے دیکھ لیا کہ اگر اب ہم الجھیں گے، حمزہ کو کوئی نقصان پہنچائیں گے، پھر اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ بنو ہاشم والے تلواریں لے کے آ جائیں گے اور ہم دو بڑے قبیلے آپس میں ٹکرا جائیں گے، کچھ تو خون ہوگا۔ اس لیے دانائی کی بات یہ ہے کہ اس وقت غصے کو ٹھنڈا کر دیا جائے۔ اسے کہا کوئی بات نہیں، اپنے قبیلے والوں کو کہا، کہنے لگا دراصل بات یہ ہے، آج میں نے اس کے بھتیجے کو بہت گالیاں دی ہیں اور اس کو مارا بھی ہے، شاید یہ اپنے خاندان، اپنے قبیلے کی حمیت کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ کوئی بات نہیں، تم درگزر سے کام لو۔ حضرت حمزہ کو بچ بچا کروا کے اسے بھیج دیا۔ حضرت حمزہ میرے نبی کی تلاش میں نکلیں، میرے کریم آقا اپنے کشان مقدس میں تھے۔ حضرت حمزہ حاضر ہوئے تو میرے نبی غم زدہ بیٹھے تھے، اس خبیث سے بہت کچھ آج بکواس کی تھی، میرے کریم آقا کے شان میں بڑی گستاخیاں بکی تھیں اور جسمانی اعزاز سزا بھی دی تھی، حضور پریشان تھے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے تو آ کے کہا، بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ عبداللہ بن جدعان کی جو لونڈی تھی، اس نے تانا کے انداز میں ایک جملہ کہا تھا، اے کاش آج ان کا باپ زندہ ہوتا
تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس کے ساتھ الجھتا، اس کا باپ نہیں ہے نا، اس لیے ہر کوئی جری ہو گیا ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ بیٹے فکر نہ کر میرے بھتیجے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ حضرت حمزہ میرے نبی کے جس طرح میں پہلے بتا چکا تقریباً ہم عمر تھے، اور حضور نے کس سال میں اعلان نبوت فرمایا تھا بھلا؟ 40 سال کی عمر میں۔ اور کتنا عرصہ ہوا تھا اعلان نبوت فرمایا ابھی تک؟ 5 یا 6 سال۔ گویا حضرت حمزہ کی عمر بھی 45 یا 46 برس کی تھی، میرے نبی کی بھی عمر تقریباً اتنی تھی۔ حضرت حمزہ نے میرے نبی کو آ کے عرض کیا کہ اے بھتیجے تجھے مبارک ہو، خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا۔ اس خبیث کا سر بھی پھاڑا ہے جو اس نے تیرے ساتھ دست درازی کی تھی، اور اس کو اتنا کچھ کہا ہے، اتنا کچھ کہا ہے کہ بڑی محفل میں خوب ذلیل کیا، اس کی جرت نہیں میرا مقابلہ کر سکے۔ اب کوئی میرے جیسا ہوتا، آپ جیسا ہوتا تو خوش ہو جاتا کہ میرا بدلہ لے لیا، یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ فرمانے لگے چچا میں تو ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا، تم نے مجھے آ کے کہا کہ میں نے تیرا بدلہ لے لیا، خوش ہو جائیے۔ چچا میں تو ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا حمزہ تڑپ اٹھے، کہنے لگے بھتیجے تو کس طرح خوش ہوتا ہے؟ تو میرے نبی فرمان لگے چچا میں اس بات سے خوش ہوتا ہوں کہ کوئی اللہ کی توحید اور میرے نبی ہونے کی رسالت کی گواہی دے دے۔ میں تو کلمہ طیبہ پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ذرا غور کیجئے کہ دراصل میرے نبی نے کیا فرمایا۔ پہلے میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں، اگر کوئی میری طرف سے کسی کا بدلہ لے تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ یہ مجھے فائدہ پہنچا۔ اب اس کی جرت نہیں ہوگی دوبارہ وہ مجھ سے نقصان پہنچائے، اسے پتہ ہے کہ اس کا حمیتی ہے۔ ایک آدمی مجھے گالی بکے، کوئی دوست وہاں جا کے 2-4 تھپڑ مار کے آ جائے اور آ کے کہے شاہ جی بے پرواہ ہو جائیے، میں نے اسے 2-4 تھپڑ مارے جس نے آپ کو گالی دی، تو میں دل میں خوش ہوتا ہوں کہ اب کسی کو جرت نہیں ہوگی مجھے گالی دے۔ یہ فائدہ کس کا ہوا؟ میرا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ فائدہ کس کا ہوا؟ میرا۔ مگر میرے نبی اپنا فائدہ نہیں چاہتے، چاہتے ہیں کہ چچا تم جہنم سے بچ جاؤ، مجھے خوشی اس بات کی ہے۔ میرے نبی دوسرے کو جہنم سے بچا کر خوش ہوتے ہیں۔ کبھی میرے کریم آقا رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا تھا تم جانتے ہو میری اور تمہاری مثال کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا تھا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں مثال کیا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یوں سمجھو جس طرح جنگل بیابان میں کسی نے آگ جلائی، اس آگ کو دیکھ کر جنگل بیابان سے وہ کیڑے مکوڑے جن کو پر لگ جاتے ہیں، پتنگے وغیرہ، پروانے وغیرہ، وہ دیوانہ وار آگ میں گرنے لگے، اور وہ آدمی دونوں ہاتھوں سے ان کو پیچھے دھکے رہا ہے، آگے نہ بڑھو آگ تم کو جلا دے گی۔ وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ میرے نبی فرمانے کہ میری یہی مثال ہے، میں تم کو کمر سے پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں، بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ۔ کہ مجھے تو خوشی یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھے اور اللہ کی توحید کی اور میری رسالت کی گواہی دے۔ حضرت حمزہ اس وقت کس کیفیت میں تھے یہ اللہ جانتا ہے۔ فوراً بلند آواز سے پکار کہنے کہ بھتیجے اگر تو اس بات پر خوش ہے تو پھر گواہ ہو جا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کائنات ہستی میں اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں تم اللہ کے رسول ہو، میں گواہی دیتا ہوں تم اللہ کے رسول ہو۔ یہ سن کر میرے کریم آقا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اٹھے اور حضرت حمزہ کو اپنی آغوش محبت میں لیا اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ پیار کیا۔ حضور راضی ہو گئے کہ میرے چچا حمزہ اب جنت میں جائیں گے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبد اللہ، اللہ کا شیر، واسطہ رسول ہی اور اللہ کے رسول کا شیر قرار دیا تھا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے لوگوں کو بھی چچا ہیں، میرے چچا کے مثل کو چچا دکھاؤ، جتنے میرے چچا بہادر اور اچھے ہیں۔ میدان احد میں 15 شوال مکرم کو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے۔ یہ کس قدر تعجب خیز بات ہے، کتنی حیران کن بات ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ سے اللہ رب العزت جل والا فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرماتا ہے، مباحت فرماتا ہے، اور گویا فرشتوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے، ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے کہ 2 ایسے آدمی جنت میں جائیں، ایک وہ ہے جو شہید ہے، ایک وہ ہے جس نے اس کو شہید کیا۔ وہ دونوں جنت میں جائیں گے، ایک دوسرے کا بازو پکڑ کر جائیں گے، ہاتھ پکڑ کر جائیں گے، مسکراتے ہوئے جائیں گے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔
حضرت حمزہ شہید ہیں کہ نہیں؟ بلکہ سید الشہداء ہیں، بلکہ ان کو سید الشہداء میرے نبی نے فرمایا ہے۔ ہم حضرت امام حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں نا، یہ ہم کہتے ہیں، کس بنا پہ کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن میرے حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سید ہیں، تو جنت میں شہداء بھی ہیں، اس لیے ان کو سید الشہداء کہتے ہیں، امام حسین علیہ مقام کو۔ حضرت حمزہ کو میرے نبی نے سید الشہداء کہا ہے، میرے چچا شہداء کے سردار ہیں۔ اور جب حملہ ہوا تو ان کو شہید کرنے والا کون تھا؟ وحشی۔ وحشی نے ان کو شہید کیا، معاذ اللہ ان کا مبارک پیٹ چاک کیا، ہندہ آئی اور آپ کے کلیجے کو چبایا، آپ کے دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ، ناک، زبان، ہونٹ کاٹے، آنکھیں نکالی، کان کاٹ لیے، اعضائے بول و تناسل بھی کاٹ لیے، ان کو ایک ہار میں پرو کر اپنی گرد میں ڈالا۔ ابو سفیان لاش پر آیا اور لاش کو مزید بگاڑ کے چلا گیا۔ اور اب دیکھیں کس قدر حیرانی کی بات ہے، عقب سے حملہ کرنے والوں کے سربراہ کون تھے؟ خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل، یہ دو تھے نا جن نے عقب سے حملہ کیا تھا، اور مسلمانوں کو 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہی بات جو اللہ کی شان بے نیازی دیکھیے، میں نے جن کا نام لیا ہے اب یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید بھی مسلمان ہو گئے اور بڑی جنگوں میں حصہ لیا، میرے نبی کی غلامی کا حق ادا کر دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل بھی مسلمان ہوئے، بڑی جنگوں میں حصہ لیا، مرتبہ شہادت پا گئے۔ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، ہندہ بھی مسلمان ہو گئی، واشی بھی مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت حمزہ بھی جنت میں ہوں گے، یہ بھی جنت میں ہوں گے۔ اللہ کی شان بے نیازی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے۔ میں دعا پھر کرتا ہوں، آج وقت تو تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں پھر یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ میرے نبی تشریف لے جاتے تھے، آپ بھی مدینہ طیبہ حاضر ہو تو حضرت حمزہ کے مزار کی زیارت کے لیے جائیں، میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے کریم آقا بھی وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور حضور کا ارشاد گرامی قدر ہے قیامت تک جو بندہ میرے چچا کی قبر کی زیارت کرے گا، ان کو سلام کہے گا، قیامت تک اس بندے کے سلام کا جواب میرے چچا دیں گے۔ یاد رکھیے وہاں دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جائیں اور مدینہ طیبہ سیدھے جائیں، پاکستان سے مدینہ ایئرپورٹ پر اتریں، اگر آپ کو لینے کے لیے کوئی آپ کا دوست، آپ کا یار، کوئی ساتھی آیا ہو تو اسے کہیں کہ پہلے مجھے سیدھا مکان، میری منزل پہ لے جانے کے لیے، میرے سیدھا مکان پہ جانے کے لیے، قیام گاہ پہ جانے کے بجائے سیدھا میدان احد میں چلا چل، وہ راستے میں پڑتا ہے۔ حضرت حمزہ کے مزار مقدس پر حاضری دیجیے اور عرض کیجیے کہ اے رسول اللہ کے چچا محترم، میں آپ کی خدمت پہ سلام عرض کر رہا ہوں، اب میں نے رسول رحمت کے دربار میں جانا ہے، میری سفارش فرما دیجیے، میری وہ حاضری قبول فرما لیں۔ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی سفارش کروا کے بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہو جائیں۔ میرے نبی اپنے چچا کی سفارش کو رد نہیں فرماتے تھے، قبول فرماتے، بڑی محبت فرماتے تھے۔ لیکن اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے، پہلے آپ اپنی مکان پہ چلے گئے ہیں اور مسجد نبی شریفہ کے قریب ہیں، تو غسل کر کے صاف لباس پہن کر بارگاہ رسالت باب میں حاضری دیں اور حضور سے عرض کریں یا رسول اللہ میں آپ کے چچا جان کی حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں، اجازت عطا فرما دیجیے۔ پھر سرکار تو جہاں سے اجازت لے کر میدان احد میں حضور کے چچا کی خدمت میں حاضری دیں اور ان کو سلام عرض کریں۔ میرے نبی فرماتے ہیں قیامت تک ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب میرے چچا دیں گے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول رحمت کے صدقہ سے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا نبی بھی۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔